नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। वाह दादू, वाह मजा आ गया। आपने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दादू के आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। आपने हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है। आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया था। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दी थी। मैं आपके पास आया 2018 के इलेक्शंस के सिलसिले में। याद है आपको कि 2018 के इलेक्शंस में मैं आपके पास आया था और आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने तमाम सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिलवाया। आज मैं आपके पास एक बार फिर आया हूं। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे आपका वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद किया है। तो मैं अपना दादू वापस आया हूं आपका साथ मांगने के लिए। क्या आप मेरे साथ देंगे? 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगाएंगे, मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाएंगे। कोई एक भी नहीं रह जाएगा ना, तमाम उम्मीदवारों को आप जितवाएंगे। अगर आप मेरे साथ हो तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम इस इलेक्शन में हमने अपना अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा है कि हमने इस मुआशी मुआहिदा से गुर्बत से मुकाबला करना है, बेरोजगारी का मुकाबला करना है, महंगाई का मुकाबला करना है। तो ये 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमारा ये जो 10 नुकात है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम के साथ वादा है कि अगर मुझे मौका दिया गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करूंगा। मेरा जो पहला वादा है वो ये है कि अगर मैं वजीर आजम बनता हूं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका आमदनी को दुगनी करूंगा। ये मेरा पहला वादा है। आप घर घर जाके आप पूछे कि क्या तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है या नहीं। अगर ना में जवाब आता है तो उनको बताए कि आए मेहनत करते हैं, आए जिद्दोजहद करते हैं, आए बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाते हैं और अपना आमदनी को दुगनी करते हैं। मेरा
دوسرا وعدہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت دے تو انشاءاللہ تعالی میں غریب ترین عوام کو 300 یونٹ بجلی مفت دلواؤں گا، مفت انشاءاللہ تعالی۔ آپ دادو کے عوام، آپ گھر گھر جائیں، آپ بتائیں کہ میرا یہ وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے کہ مجھے منتخب کرے تو انشاءاللہ تعالی میں پاکستان بھر 30 لاکھ گھر بناؤں گا اور ان گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلواؤں گا۔ یہ میرے دادو والے کے لیے نئی بات نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کام سندھ میں شروع کر دیا ہے۔ جو سیلاب متاثرین ہیں میں ان کے لیے گھر بنا کے دے رہا ہوں، ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں۔ ہاں، انٹرم حکومت کی وجہ سے اسکیم سست روی کا شکار ہے، پر اتنا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہم ایک بار پھر تیزی سے اس اسکیم پہ عمل درآمد کریں گے، اور میرے دادو کے عوام کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے یہاں سب سے زیادہ سیلاب متاثر موجود ہے۔ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ ہمیں موقع دیا جائے تو ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ آپ میرے پیغام دادو کے ہاری کو پہنچائے کہ پچھلی بار وفاق تھا تو ہم نے بے نظیر کاٹ دیا، انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت ملے گی تو ہم بے نظیر ہاری کاٹ دلوائیں گے، بے نظیر ہاری کاٹ اپنے ہاریوں کے لیے، اپنے چھوٹے کسانوں کے لیے، اور اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی جو ہم نے مدد ہاری کو کرنا ہے، مفت بیج دینا ہے، کھاد اور یوریا اور فرٹیلائزر میں مدد کرنا ہے، ان کو کراپ انشورنس دلوانا ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہاری کارڈ کے تھرو ہم اپنے چھوٹے کسان کو، اپنے ہاری کو یہ سہولت دلوائیں گے۔ اب چاہے اب میرے مزدوروں، میرے محنت کشوں کو بتائے کہ پی پی کا حکومت بنے گا، پی پی کا حکومت بنا تو انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر مزدور کارڈ بھی لے کر آئیں گے اور اپنے مزدوروں کو ان کو محنت کا صلہ دلوائیں گے، ان کو اپنا حق پہنچائیں گے، ان کو مالی مدد پہنچائیں گے۔ آپ میرے نوجوانوں، میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بہنوں کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تیر پہ مور لگائے، تیر پہ تھپا لگائے، انشاءاللہ تعالی ہمارا حکومت ضرور بنے گا، اور میں اس ملک کے نوجوانوں کے لیے بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آؤں گا، ان کے مالی مدد پہنچاؤں گا، ان کو 1 سال کے لیے جب وہ روزگار کے تلاش میں ہیں تو انشاءاللہ تعالی بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو ان کو مالی مدد ملے گا۔ میرا خواب ہے کہ پاکستان کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، پاکستان کا کوئی شہری بھوکا نہ سوئے،
تو اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ تعالی یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کروں گا تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس 10 نکاتی ایجنڈا پہ جب عمل درآمد ہوتا ہے 8 فروری کو جب آپ تیر پہ تھپا لگوا کے مجھے جتواتے ہو تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ تمام 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کر کے ہم غربت کا مقابلہ کریں گے، ہم بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، اور اس مہنگائی کا بھی مقابلہ مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، اب یہ الیکشن تیر اور شیر کے درمیان ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تیر ہے۔ یہ جو شیر ہے یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے، کسانوں کا خون چوستا ہے، غریبوں کا خون چوستا ہے، مزدوروں کا خون چوستا ہے، نوجوانوں کا خون چوستا ہے۔ کیا آپ اس شیر کا شکار کرنے کے لیے تیار ہو؟ ویسے آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کا شیر ہے؟ آپ نے کبھی ایسا شیر دیکھا ہو جو خود گھر میں چھپ جاتا ہے؟ ایسا کبھی کوئی شیر ملا ہے جو خود شکار نہیں کرتا، وہ گھر میں چھپا رہتا ہے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ چاہیں آپ میرا مخالف کا بندوبست کریں، آپ میرا مخالف کو جیل میں ڈالیں، آپ میرا مخالف کا نشان چھین لیں، میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جب شکار ہو جاتا ہے، جب اپوزیشن کا بندوبست کیا جاتا ہے تو پھر یہ شیر باہر سے نکل جاتا ہے۔ آج پہلی دفعہ وہ شیر نظر آیا، اور کل انشاءاللہ تعالی میں واپس پنجاب جا رہا ہوں اور شیر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی کل میں جنوبی پنجاب کے عوام سے، رحیم یار خان کے عوام کو آپ کا پیغام پہنچاؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شیر کا شکار کے لیے تیار ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالی جانتے ہیں کہ شیر کا شکار کیسا کیا جاتا ہے۔ ہم یہ بات نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے کہ کسی بھی شخص کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے، خاص طور وہ شخص جو پہلی دفعہ بنا تو ناکام رہا، دوسری دفعہ رہا تب بھی ناکام رہا، تیسری دفعہ بنا تب بھی ناکام رہا، چوتھی دفعہ اب ہم کس خوشی میں اس کو وزیر اعظم مان لیں؟ کیا دادو کے عوام اس کو چوتھی بار وزیر اعظم آپ دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر نہیں تو 8 فروری کو آپ نے نہ صرف خود جا کے تیر پہ تھپا لگانا ہے، آپ نے اپنے تمام رشتہ داریوں کو، تمام ساتھیوں کو، تمام ہمسایوں کو کہنا ہے کہ آئے، ہم نے ووٹ ضائع نہیں کرنا، مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، اور یہ تیر بے نظیر کی تیر ہے، یہ تیر قائد عوام کی تیر ہے، یہ تیر غریب عوام کی تیر ہے، یہ تیر
इस मुल्क के किसानों, इस मुल्क के मेहनत कशों और इस मुल्क के नौजवानों का नुमाइंदगी करता है। आए इस तीर के साथ दे बिलावल भुट्टो जरदारी को 4 नहीं 1 मौका दे और इंशाअल्लाह ताला मैं मुल्क का किस्मत बदल दूंगा। वो शेर वालों के पास या कोई और सियासी जमात के पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि अगर हुकूमत चौथी दफा भी मिला तो गुर्बत का कैसा मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का कैसा मुकाबला करेंगे, महंगाई का कैसा मुकाबला करेंगे। वो आज तक इलेक्शन में 2-3 हफ्ते रहते हैं, आज तक अपना मंशूर भी नहीं दिखाया आवाम को, इसलिए इनको मालूम ही नहीं है, इनको तो एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम कितना मुश्किल से गुजर रहे हैं। इनको फिक्र ही नहीं है कि महंगाई कितना भरता है, गुर्बत कितना भर रही है, बेरोजगारी कितना बढ़ रही है। अगर फिक्र है तो सिर्फ अपनी कुर्सी की, वो भी कि उसने चौथी बार उस कुर्सी पर बैठना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इस साजिश को रोकेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपना हुकूमत बनाएंगे, हम अवामी राज कायम करेंगे। जब अवामी राज होगा तो हुकूमत आपका होगा। आपने जो भी जिम्मेदारी मुझे दिया है मैंने वो आज तक उस पे अमल दरामद किया है। मैं आपके पास लॉन्ग मार्च के सिलसिले में आया था, मैंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद पहुंच के खान साहब का हुकूमत खत्म कर दूंगा। मैंने वो करके दिखाया। मैंने बल्दियाती इलेक्शंस में कहा था कि मैं जियाला मेयर कराची और मैं जियाला मेयर हैदराबाद बनाऊंगा। किसी ने नहीं माना था। वो कहते थे कि तारीख में ऐसे नहीं हुआ, ये बच्चा क्या करेगा, तारीख में ये कभी नहीं हुआ। मैंने वो काम करके दिखाया। आपके लिए मैंने कराची का मेयर भी जियाला बनाया, आपके लिए मैंने हैदराबाद का मेयर जियाला बनाया। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मैं वफाकी हुकूमत भी बनाऊंगा, वजीर आजम का ओहदा जियाला का हवाले कर दूंगा। हम एक नए सोच के साथ सियासत करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम इन पुराने सियासतदानों का पुरानी सियासत से तंग आ चुके हैं। इनका सियासत नफरत की सियासत है, इनकी सियासत तकसीम की सियासत है, इनकी सियासत जाती दुश्मनी पर उतर आई है, सियासी इंतकाम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत बनेगा तो एक नई सोच के साथ हम सियासत के मैदान में उतरेंगे। हम पाकिस्तान को नया सिमत पे लेके जाएंगे। हम आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। हम ये नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके अपना अवामी राज कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मेरा दरख्वास्त है कि आपने मेहनत करना है, आपने जिद्दोजहद करना है, आपने तीर के लिए वोट भी मांगना है और मेरे तमाम उम्मीदवारों को जितवाना है। मुझे भारी अक्सरियत की जरूरत है, भारी अक्सरियत की जरूरत है। हमें नहीं पता होता है, हमें सबसे बात करके फैसला करना पड़ते और उसके मुताबिक हम टिकट्स के भी फैसले करते हैं, मुल्क भर में फैसले करते हैं। इतने सारे उम्मीदवार होते हैं, शायद कई सही कई गलत फैसले भी किए
کیے ہوں گے، مگر اب یہ میرے فیصلے ہیں، اب میرے فیصلے کو مارے، میرے فیصلے کے ساتھ دے، آپ میرے طاقت ہو، آپ جتنا طاقت مجھے دیں گے میں اتنے طاقت کے ساتھ آپ کا کام کر سکوں گا۔ آپ نے خاص طور پہ کشمیر سے لے کے کراچی تک تیروں کی بارش، کشمیر سے لے کے کراچی تک تیروں کی بارش ہونا چاہیے، کوئی اور نظر ہی نہیں آنے چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں صبح سندھ کا چپا پہ کام کروں۔ اگر میرے نمائندے تمام جگہ پہ ہوں گے، میرے اور وہاں کے عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کریں گے، وہ میرا پیغام وہاں تک پہنچیں گے، آپ کا پیغام مجھ تک پہنچائیں گے، اور کام کرنے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک ہو کے ہر کسی کو منانا ہے۔ اب اس الیکشن میں تیر اور شیر کا مقابلہ ہے، تو ووٹ ضائع نہ کرے۔ باری اکثریت تیر کی ضرورت ہے، اب باری اکثریت نکلے، تیر پہ تھپا لگوائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے۔ میرے جو دادو کے امیدوار ہیں، میرے دادو کے امیدوار عرفان لغاری صاحب یہاں آئیں، عبدالعزیز جنیجو، فیاض بٹ، رفیق جمالی، پیر مجیب، سید صالح شاہ، سب ناظر آ رہے ہیں آپ کو۔ میں اپنے امیدواروں سے کہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے، دادو کے عوام سے وعدہ کرے کہ آپ اگر جیتتے ہو، اگر یہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اگر یہ آپ کے لیے ورک کرتے ہیں، اگر یہ آپ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، تو الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے ان کی خدمت کرنا ہے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ دیں گے، ان کے خوشی میں ان کے ساتھ دیں گے، ان کا کام کریں گے، اپنا کام نہیں ان کا کام کریں گے۔ روزگار ملتا ہے تو آپ نے ان کو دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، دادو کے عوام کو آپ دیں گے، وعدہ کرتے ہو۔ دیکھو آپ کے سامنے تمام امیدوار اب آپ کے سامنے، میرے سامنے وعدہ کر رہے ہیں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دادو کے بہنوں سے، اپنے دادو کے بھائیوں سے، آپ اپنا بھائی کے ساتھ وعدہ کرو کہ کیا آپ میرے امیدواروں کو جتوائیں گے، آپ ان کے لیے ورک کریں گے، ان کے لیے ووٹرز نکالیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ساتھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا، انشاءاللہ تعالی نہیں روک سکتا۔ آخری مجھے بتائیں، دادو کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ بے نظیر شہید کا نشان کیا؟ قائد عوام کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ ہم سب کا نشان کیا؟ نعرے بھٹو!